طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو دہشت گردی ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ کو ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ بھی کیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغان حکومت کو حکومت میں آنے کے بعد، طالبان کو حکومت میں آنے کے بعد جو ایکشنز لینے چاہیے تھے وہ نہیں لیے گئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اس کے اوپر تو یقینی طور پہ بات کرتے ہیں، بہت اہم سنگین معاملہ ہے، لیکن اگر ہم نے کل جو کرکٹ کھیلی گئی ہے ہندوستان کے شہر میں، اس کا اگر ذکر نہ کریں تو میرے خیال سے بہت زیادتی ہوگی، ہرچند کہ اس کا بینیفٹ پاکستان کی ٹیم کو کئی حوالوں سے ملے گا اور ملنا بھی چاہیے۔ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے جا کے پھر اگر واپس سرفیس کر رہے ہیں تو ہم نے 92 میں بھی یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں ایک موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے تو پھر ہم میدان مار لیتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم میدان مار لیں۔ لیکن اگر میکسویل کو کریڈٹ نہ دیا ہم نے اس کی کل کی اننگز کا، جو نہ صرف تاریخی تھی، انپریسیڈنٹڈ تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور شخص جب اس کی ٹیم اتنی ڈاؤن جا رہی ہو تو اتنی جرت کے ساتھ، زخمی ہونے کے باوجود، نہ چل سکنے کے باوجود جو 200 رنز کی اننگ انہوں نے کھیلی ہے، یہ تاریخ کا، کرکٹ کی تاریخ کا ایک درخشاں باب کے طور پہ ہمیشہ رہے گی۔ وی کمپلیمنٹ میکسویل کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے تو جو کچھ کیا، لیکن ایک انڈیویجول جو ان کے ریکارڈز بنے ہیں سارے، وہ بھی لائق تحسین ہے۔ آ جائیے جناب آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں جی، جو افغانستان ہے اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف ایک طویل عرصے سے استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان سے پہلے کا آپ سارا دور جو ہے جب وہاں نیٹو کی فورسز تھی اس کو لے لیجئے، جو سپن بولدک کے علاقے میں NDS، CIA اور رو مل کے وہاں فراری کیمپس چلا رہے تھے، جس کے اندر بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور واپس دہشت گردی کے لیے بلوچستان بھیج دیا جاتا تھا۔ APS کا واقعہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس قسم کے گھنونے پلانز وہاں بنائے گئے۔ اس سے پہلے چلے جائیے، بہت پہلے جب ربانی صاحب کی حکومت تھی وہاں، تو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر حملہ ہوا تھا اور بہت شدید حملہ ہوا تھا۔ یہ سب حوالے میں نے آپ کو اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم جو یہ تاثر ہے کہ شاید اب ایسا ہونا شروع ہوا ہے، وہ غلط ہے۔ وہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں اس حکومت کے آ جانے کے بعد یہ امید پیدا ہو چلی تھی، کیونکہ دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے تھے جب تک پاکستان اس کا حصہ تھا، تو اس میں یہ ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اس بات کے اوپر کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ کابل یا افغانستان کی کسی خطے سے آپریٹ کرے۔ جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو سپن بولدک کی کہانی ہے، اس میں نا یہ لاپتہ افراد کا آپ کو پتہ ہے بہت چرچا ہے، خاص طور سے بلوچستان کے حوالے سے۔ تو آج یہ موقع ہے کہ بتایا جائے مختصراً کہ یہ کیسے بنتے ہیں لاپتہ افراد۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں لوگ جن کو آپ کہیں کہ وہ جوانی میں ذرا شدت جذبات بھی ان کے بہت ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی جو نوابین ہیں، جو اپنے ہی وڈیرے ہیں، جو وہاں کا جو جاگیردار ہے، اس کے خلاف وہ آواز بلند کرنے کی جب آغاز کرتے ہیں تو وہاں کے نوابین، وہاں کے جو لینڈ لارڈز ہیں، وہاں کے جو مافیا ہیں، وہ ان کے سر کچلتا اور قلم بھی کر دیتا ہے اکثر اوقات۔ تو کچھ تو اس طریقے سے مارے جاتے ہیں اور بعد میں ایجنسیوں کے کھاتوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی لاشیں کبھی سڑک کے پاس سے، کبھی کسی پہاڑی کے اوپر سے ملتی ہیں۔ دوسری وہ تنظیمات ہیں جو غیر ملکی جو پاکستان کے خلاف ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ رو ہے، چاہے وہ ایک وقت میں بلیک واٹر تھی، اگر آپ کو یاد ہو، بلوچستان میں آپریٹ کرتی تھی۔ یہ لوگ جن کو ہائر کرتے ہیں اور پھر آپس کے کلیشز میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، وہ بھی کھٹاک سے ایجنسیوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر جو ہماری فوجی چوکیوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کو جب چیز کیا جاتا ہے تو وہ بھاگ کے وہاں سے پھر افغانستان میں چلے جاتے ہیں اور ان فراری کیمپوں میں جا کے پھر سے تربیت لے کے اور پھر سے دوبارہ آتے ہیں۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو تاریخ اس لیے بیان کی کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ افغانستان سے ٹھنڈی ہوا ایک طویل عرصے سے نہیں آ رہی ہے۔ اب آ جائیے موجودہ صورتحال۔ جب یہ حکومت آئی اور نیٹو یہاں سے بھاگی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اب یہاں سے ہمیں اس طرح کی دہشت گردی کہہ لیجئے یا اس طرح سے پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھی وہ نہیں ہوں گی، لیکن تحریک طالبان پاکستان نے جس طریقے سے وہاں آپریٹ کیا شروع میں جس طرح سے اسے افغان حکومت سے سرپرستی ملی، اس نے پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کیے۔ ایک طویل سیریز ہے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی اور دہشت گردی کے واقعات کی، جس میں بالکل ٹھیک کہا انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، جو ہمارے اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں،
کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے, آپ نے شہید کہیے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئی. اب یہ جو عمل شروع ہوا ہے پاکستان میں, یہ کوئی بھی الیکٹڈ پولیٹیکل رجیم نہیں کر سکتی, اس لیے کہ پاپولر رجیمز جو ہوتی ہیں وہ ان پاپولر ڈیسیشن کرنا افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ جو افغانوں کو یہاں سے یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب 40 سے 50 برس ہو گئے ہیں, اب ہماری جان چھوڑ دیں, بڑی میزبانی ہم نے کر لی آپ کی, ہم نے آپ کو مہمان سمجھا, آپ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا. بے پناہ ایسے شواہد موجود ہیں, بے پناہ ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں افغان مہاجرین کے غاب میں رہنے والے لوگ بھی ملوث تھے, اور جو افغان بغیر کسی دستاویز کے, بغیر کاغذوں کے یہاں آتے تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے. اور ایک نئی اور بات جس کا یعنی انکشاف بھی خود انہوں نے ہی کیا ہے جنہوں نے ان کو پالا تھا, وہ ہے امریکہ اور برطانیہ. امریکہ اور برطانیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی 20 سے 30 ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو آپ ہمارے ملک روانہ کر دیں. جی کیوں کر دیں؟ کیونکہ انہوں نے جب وہاں پر نیٹو کی فورسز لڑ رہی تھی تو ان کے لیے فیسیلیٹیٹر کا رول جو ہے وہ ادا کیا تھا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ ان کی خاطر ڈالر لے کے, پاؤنڈز لے کے پاکستان کے خلاف کیا نہیں کر رہے ہوں گے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے. ٹھیک, بخاری صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں خاص طور پر جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ یہ غیر مقبول سیاسی فیصلے نہیں کر سکتے جو ان کے حق میں نہ ہوں. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے جو 40-45 سال ہیں ان میں ہماری ایک پالیسی رہی. ہم ایک ٹائم پر آ کر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بھی کھیلتے رہے اور لوگوں میں یہ تقسیم واضح نظر آتی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2014 کا جو APS کا حملہ تھا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اس کے بعد ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوا. یہاں پر جو طالبان کی یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک خاص جو دہشت گردی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سختی سے جو ہے وہ کنڈیم بھی کیا گیا اور سختی سے کچلے جانے کا ساتھ بھی دیا گیا. لیکن پھر ہم نے 2018 کے بعد کچھ دیکھا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کے سلسلے میں کیا ہوا یہ بھی ہم نے دیکھا. تو کیا آج جو یہ ایکشن لیا جا رہا ہے یا جو آج نگران وزیر اعظم کی طرف سے کہا جا رہا ہے, ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیٹ پالیسی اختیار کی جا چکی ہے کہ اب اس پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ یہ آپ نے بہت ہی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. اس کے اوپر بھی بڑا ایک طویل پروگرام جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری جو سابقہ قیادتیں تھیں ماضی میں, ذرا بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بھٹو ایرا سے شروع کر لیں یا اس کے بعد سے, تو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی جاتی تھی جو کہ اتنا بڑا مس نومر تھا جس نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کبھی بھی نارمل ہونے نہیں دیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جب یہ طالبان کی حکومت آئی دوحہ کے مذاکرات کے نتیجے میں یا افغان طالبان کی فتوحات کے نتیجے میں, جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کو, تو ایک امید پیدا ہو چلی تھی کہ اب بہتری آئے گی. لیکن جتنی رفتار سے, جتنی تیزی سے واقعات ہوئے دہشت گردی کے, چاہے وہ بلوچستان میں ہوئے, چاہے وہ KPK میں ہوئے, اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں, سب کو معلوم ہے, سینکڑوں جانیں اس میں بھی گئی ہیں پاکستانیوں کی. تو ہم نے پھر ایک سٹرونگ احتجاج کیا تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ, جس کے بعد پھر ہمیں کچھ تھوڑے سے مثبت فیصلے جو ہیں کابل کی حکومت کی طرف سے دکھائی دیے, جس میں ایک تو یہ تھا کہ جو بھی ہتھیار اٹھائے گا پاکستان کے خلاف وہ جہاد حرام ہے, وہ جہاد نہیں ہے, اور اس کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ان کے جو امیر ہیں امارت اسلامی کے وہاں کی, ان کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ بہت وزنی اور بہت یعنی اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا, آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ اچھی خبریں بھی سننے کو ملی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے, چونکہ یہاں پر جو ان کے سلیپر سیلز ہیں, یہاں پر جو ان کی ایکسیس ہے, جو مختلف گابز میں لوگ یہاں ان کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی ان کے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کافی بلیڈ کرایا ہے انہوں نے ہمیں. Therefore, اس نگران حکومت نے, and I give them full credit for this, فیصلہ کیا کہ ان پاپولر فیصلے ہونے چاہیے اگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں. بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم نہ تو انہیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تشریف لے جائیں, جو تو لیگل ڈاکومنٹس پر یہاں ہیں they are most welcome, they are close to our hearts, وہ یہاں کام بھی کریں جو مرضی کریں. جو ایک ٹیمپریری قسم کی اجازت ملتی ہے جن کے پاس وہ ہیں, ان کو بھی ہم نہیں دھکے دے رہے ہیں کہ آپ جائیے. لیکن جن کے پاس نہ پاسپورٹ ہے, نہ کوئی پرمٹ ہے, نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے, نہ ان کی کوئی شناخت ہے, کیسے ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ یہاں پر کاروبار بھی کریں؟
آپ دیکھیے نا ٹرانسپورٹ کا بزنس منوپلی ہے افغانوں کی، کارپیٹوں کا بزنس منوپلی ہے افغانوں کی، یعنی الیکٹرانکس کی سمگلڈ گڈس جو ہے منوپلی ہے ان کی، سمگلنگ عام ہے، جو ڈرائی فروٹ کا بزنس ہے منوپلی ہے ان کے اوپر۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہاں رہ بھی رہے ہیں، یہاں سے پیسہ بھی کما رہے ہیں، اور وہ منافع جو ہے، منافع کیا، وہ ساری رقم جو ہے واپس افغانستان بھی بھیج رہے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ پچھلے دنوں میں جب ڈالر کا کرائسس تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو یہ پتہ چلا کہ لوگ افغان جو ہیں وہ پاکستانی روپے میں ڈالر خرید کے افغانستان بھیج رہے ہیں۔ ہم تباہی کے کنارے پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پھل پھول رہے ہیں۔ یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اب آ جائیے اس کے اوپر جناب کہ اب ہم کتنے تلخ اور کتنے کڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے کیونکہ ٹینور بہت کم ہے، لیکن جو پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہو، بنائی چاہے ABCD کسی نے بھی ہو، اس کے اوپر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے یعنی بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم بغیر دستاویز کے افغانس کو اب یہاں نہیں رہنے دیں گے، مجھے پتہ ہے دنیا کی طرف سے جو کچھ آ رہے ہیں، کوئی UNHCR والوں کے پیٹ میں درد ہو گئی ہے، کوئی ہیومن رائٹس والے بھی ہمیں میسیج دے رہے ہیں، کوئی یورپی یونین بھی ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے۔ دینے دیں جی دھمکیاں، ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو وہاں سے ہمیں کوئی نیگیٹو سگنلز نہیں ملے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغان جن کے پاس افغان آئیڈینٹی ہے دے آر ویلکم، اور آپ نے دیکھا لیکن کچھ کہ افغان رہنماؤں کی طرف سے دھمکی بھی تو دی بارڈر کے ذریعے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی سی رعایت جو ہے وہ حکومت نے دی ہے کہ آپ کیمپوں میں چلے جائیے، کیمپوں سے آپ پھر آہستہ آہستہ روانہ ہو جائیے۔ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے ہمارے اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھے گی۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شناخت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو بھائی ہم نے بھی کیمپوں میں رکھا ہوا تھا نا، آپ بھی اپنے علاقے میں 40 لاکھ کیمپ بنا لیجیے مہاجرین کو ہم نے آج تک جو ہے وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ یعنی انٹرم گورنمنٹ کو کی تحسین کرنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے تلخ فیصلہ کیا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے، اور اینی تھنگ دیٹ از ان انٹرسٹ آف پاکستان شوڈ آلویز بی ویلکم۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ پاکستان کے مفاد میں جو بھی فیصلے ہوں وہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جیسا کہ نگران وزیر اعظم کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے۔